سیدہ آمینہ کہتی ہے کیا بتاؤں جب تیسرا مہینہ آیا ہے اللہ اکبر کتنا مشکل ہوتی ہے زندگی، اور پھر وہ مکے کی زندگی جہاں عورتیں بیوہ ہو جائیں تو جینا حرام ہے، اور دستور بھی کتنا عجب تھا، شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی، 1 سال تک بن صبر کے نہیں رہنا، 1 سال تک سنگار نہیں کرنا، 1 سال تک غسل نہیں کرنا، کتنا عجیب دستور ہے مکے کا۔ فرماتی مجھے ڈر تو یہ تھا، اوپر سے مکے کی عورتیں حسد کرتی تھی اس لیے کہ میں عبداللہ کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے اکثر چڑا کرتی تھی مجھ سے، میں پھونک پھونک کے قدم رکھتی تھی کہیں میرا قدم کوئی غلط نہ پڑ جائے، کہیں مکے کی عورتوں کو میری کوئی بات نہ مل جائے۔ کہتی بڑی احتیاط سے جیتی تھی، کہتی لیکن جیسی تیسرا مہینہ لگا میں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک حسین و محجبی آیا، اس نے آ کے کہا آمینہ مبارک ہو۔ میں نے کہا کون ہو جی؟ اس نے کہا مجھے آدم کہا جاتا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ کہتی یہ مبارکباد ملی ہے۔ اگلے دن میں سوچ میں ڈوبی تھی یہ بچہ کون ہے جس کے آنے سے پہلے مبارکباد آ رہی ہے۔ کہتی صحن میں بیٹھی، سورج کی دھوپ پڑی، ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے یوں صاف کیا، کہتی تعجب ہوا، پہلا دن تھا خوشبو کا، جیسی پسینہ صاف کیا تو میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو، میں نے جلدی سے خوشبو کو سونگا، پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ خوشبو کیسی؟ میں نے تو اتر نہیں لگایا، کسی کے ناک تک پہنچی تو دنیا کیا کہے گی؟ اللہ اکبر کہتی ہے میں نے ڈر کی وجہ سے جلدی سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیا تاکہ ہاتھ کی خوشبو چلی جائے۔ کہتی کہاں جاتی ہاتھ کی خوشبو؟ جیسی دوپٹے پہ ہاتھ لگا تو پھر دوپٹے سے خوشبو آنے لگ گئی، میں دوپٹے کو لے کے بھاگی، جلدی سے دوپٹے کو دھویا تاکہ اس کی خوشبو ختم ہو۔ کہتی بھلے دوپٹے کی خوشبو، ہاتھ لگایا تو ہاتھ پہ خوشبو، دوپٹہ چھوا تو دوپٹے پہ خوشبو، جب پانی ڈالا جو بہہ کے جا رہا تھا اس پانی سے خوشبو آ رہی تھی۔ کہتے پانی سے تو خوشبو تھی، جن نالیوں سے بہہ رہا تھا ان نالیوں سے خوشبو۔ کہنے لگی میں ڈر گئی، یا اللہ یہ خوشبو کا کیا ہوا؟ کہتے خوشبو بڑھتی گئی، دن بھی بڑھتے گئے، مبارکبادیاں ملتی رہی۔ کہتی خوشبو اتنی بڑی، پہلے بدن مہکا پھر کپڑے مہکے، عالم یہ تھا کہ گھر مہکنے لگا، دیواریں مہکنے لگی، خوشبو اتنی بڑی حدیں پار کر گئی دیواروں کی، پڑوس میں جا کے لوگوں کی ناکوں میں مہکنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، عورتیں باتیں کر رہی ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ لوگوں نے دیوار سوکھی آمینہ کی، کہتے ہیں یہ اس کے آنگن کی خوشبو ہے، آپس میں باتیں کرنے لگی۔ لیکن خوشبو عجیب ہے، کبھی مارکیٹ میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی، مکے کے بازار میں نہیں دیکھی، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا یہ خوشبو بازار میں مل بھی کیسے سکتی ہے؟ یہ مکے کے بازار کی خوشبو نہیں، یہ تو قدرت کے کارخانے کی خوشبو ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، اللہ یا رسول اللہ۔ میرے بیٹے اللہ تمہیں علم نافع عطا فرمائے حضور کے صدقے میں، زندگی میں خوب ترقی کرو۔ ہاں کہنے لگے یہ کوئی مکے کی خوشبو نہیں، بات ہونے لگی تو عورتوں کا بھی الگ مزاج ہے، اگر اپنا شوہر نہ اپنا شوہر تربوز لے کے آ جائے اور بیوی سے کہتے بتانا مت سر کاٹ دو، بیوی اپنی پڑوس میں جا کے کہتی ستمی ہو گئی، کہا کیوں کہ بہن بتانا بات راز کی ہے، میرے شوہر نے منع کر دیا، پوچھتی کیا بات ہے؟ میرا شوہر رات سر کاٹ کے لایا تھا، شام نہیں ہوتی ہے پوری بستی میں پھیلنے لگی ہے، عورتوں کے بیچ بات نہیں رکتی، اور پھر وہ عورتیں جنہیں حسد ہو آمینہ سے، تو اس بات پہ آمینہ سے جلتی تھی کہ عبداللہ کے نکاح میں یہ کیوں آئی؟ ہاں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا سنو جی آمینہ کا دیکھو کردار تو دیکھو، کہا کیا کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا ہی غم نہیں ہے، ابھی دینی کتنے ہوئے 5 مہینے ہوئے ہیں، ہاں 7-8 مہینے ہو گئے انتقال کیے ہوئے، 5-6 مہینے انتقال کیے ہوئے، 5 مہینے ہو گئے، اور یہ دیکھو اس کے بدن کی خوشبو پورے محلہ مہک رہا ہے۔ آدمی کہنے لگے لو جی آج تک عبدالمطلب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں ملی، آج سینہ ٹھوک کے آج بات کرے گا۔ بتا نا کچھ لوگوں میں کہا آج ملا ہے بھئی آج پکڑیں گے، آج موقع ملا کہنے کا۔ لوگ حرم شریف میں آگے عبدالمطلب طواف کر رہے، کہنے لگے عبدالمطلب کہاں تھا؟ کہنے لگے سرداری مسلم، بابر مسلم تم تو وہ ہو کہ اب رہا آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتا، لیکن آج ایک بات ہے۔ کہا کیا ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو خوشبو نہیں لگاتی؟ کہنے لگے کیوں نہیں ہے نا؟ تو کہنے لگے پھر تمہاری بہو عبداللہ کی بیوی جو بیوہ ہو گئی ہے وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنانا میں کون کہتا ہے؟ کہنے لگے ہم نہیں پورے مکے میں باتیں ہیں۔
تو گردن جھک گئی شرف سے. گردن جھکی, آواز آئی, عبد المطلب دل تھوڑا نہ کر, ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور اپنی آمینہ کو بھی جانا کرتے ہیں. تو بھی صحیح ہے, آمینہ بھی صحیح ہے, گھر جانا, سر اٹھا کے جا. گھر آئے, نبی کی دادی حضرت فاطمہ سامنے تھی. لائق عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کا چہرہ پڑھ لے. آئے نا, بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, میرے حضور کی دادی حضرت فاطمہ. کہنے لگی سرتاج خیر تو ہے؟ چہرے پہ سرخی, آنکھوں میں ندامت کے آنسو, خیر تو ہے؟ کہنے لگے جلدی کر, آمینہ سے جا کے کہ وہ خوشبو نہ لگایا کرے. اتنا سنا نا, اٹھی نبی کی دادی حضرت فاطمہ حضرت آمینہ کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی بیٹی خوشبو نہ لگایا کرے. اتنا سننا تھا, چیخ نکل گئی نبی کی امی کی. کہنے لگی ماں ایک راز تھا بس, جس سے ڈرتی تھی آج وہی ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ کہا بیٹی تمہارے والد آئے ہیں, انہوں نے بتایا پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں, تمہاری ہی خوشبو کے تذکرے ہیں. چیخ نکلی, روتا دیکھا. اللہ اکبر, وہ ساس کیسی تھی, ماں بن کے بیٹی کی طرح اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہیں. آج کی ساس کی طرح رویہ نہ تھا کہ ساس بہو کو رلانے میں موج محسوس کرتی ہے, بہو ساس کو ستانے میں فخر کرتی ہے. کیسے رشتے تھے ان کے گھر کے, جب روتے دیکھا نا تو برداشت نہ, وہ توڑ کر کے واپس چلی گئی. کہنے لگی عبد المطلب کہا جلدی کر, تیری بیٹی چپ نہیں رہی ہے, اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا, وہ تو ویسے بھی دنوں رات روتی ہے. عبداللہ کا غم کیا کم تھا, ایک نیا صدمہ دے دیا. عبد المطلب دوڑ کے آئے ہیں, واہ گھر کے رشتے کتنے پیارے تھے. آ کے بیٹی کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا, کہتے آمینہ رلانا مقصد نہ تھا, بیٹی آنسو پوچھ لے, مگر اتنا بتا تو خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے, اتنا سننا تھا. حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جان ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں جو دنیا سے چھپا رکھا تھا میں نے. کہا بیٹی میں سمجھا نہیں. کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں. کہ اگر عطر نہیں لگاتی ہے تو مکے میں باتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ گلیوں میں خوشبو کے چرچے کس لیے ہیں. کہتی ہیں ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا بیٹا پھر اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو ہواؤں میں خوشبو کیوں بہ رہی ہے. کہتی ہیں ابا سچ یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا. نعرے تکبیر, نعرے تھکے تو نہیں ابھی, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اتنی زور سے کہو کہ پلپلوں کو پتا چل جائے بریلی والے میلاد کیسے مناتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ہو یار. جلسے میں گلا بیٹھ جائے تو فخر سے جا کے کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. لوگ الیکشن میں گلا لٹا کے آتے, میں حضور کے جلسے میں گلا لٹا کے. تو یہاں بچانا نہیں, یہاں لٹانا ہے, یہاں لٹانا ہے. آج رب محبوب کے صدقے دے گا. ایک محفل یہاں سجی ہے, ایک محفل مدینے میں سجی. حضور حجرے میں بیٹھے, جبریل آ گئے, محبوب یہاں بیٹھے ہو, کہا پھر باہر نکلو, تمہارے غلام بیٹھے اور ان سے جا کے پوچھو کیا کر رہے ہیں. حضور باہر نکلے, سے آپ کیا کر رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دیا اور آپ جیسا رسول دیا ہے. حضور فرمانے لگے یہی باتیں کر رہے تھے. کہنے لگے جی, کیا قسم کھا سکتے ہو. کہنے لگے میں پیدا کرنے والے کی قسم یہی باتیں کر رہے تھے. اللہ حضور مگر کیوں. کہنے لگے جبریل آئے, کہہ رہے ہیں کہ رب نے کہا ہے محبوب جا کے مبارکباد دیتے, یہ زمین پہ بیٹھ کر کے تیرے آنے کی باتیں کر رہے ہیں, میں عرشوں پہ ان کی باتوں کی باتیں کر رہا. حضور کا تذکرہ کرو تو عرشوں پہ باتیں ہوتی ہیں. آج حضور کی باتیں فرشتوں میں کہتا ہوگا 1400 سال گئے, مگر آج تک دیوانے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو میں نے مکے میں بھیجا تھا. آج تک اس کی باتیں ہوتی ہیں جو میں نے مکے میں بھیجا تھا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں گلیوں سے گزرتی ہوں نا, گلیاں مہک جاتی ہیں, آپ پڑھنے کے لطف بھی پڑیں گے, کبھی کھو کے نہ. پھر دیکھ کتنا مزہ آتا. عبد المطلب کہتے ہیں معلوم ہے بیٹی لگتا ہے دعا قبول ہوگی. جو سمجھ گئے اور بول گئے اللہ سب کو مدینہ دکھا دے. لگتا ہے بیٹی دعا قبول ہو گئی. ابا بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. کا پھر لگی ابا بدن سے خوشبو لگے نا تو بدن میں رہتی ہے, لیکن اس کی خوشبو لگا لی. کہا کیا اندر کہیں تکیہ اٹھا کے لگا. رسول ابھی ناک کے قریب نہیں آیا, مشک سے زیادہ تیز ناک میں خوشبو آ گئی.
کہنے لگی یہ کیا؟ کہا ابا میں اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں تو تکیہ مہکتا ہے۔ ایک دیوار سے مٹی چھٹا کے لائی، اسے سونگی، یہ کیا؟ کہا ابا 3 دن ہو گئے میں نے وہاں ہاتھ رکھا تھا، آج تک دیوار مہک رہی ہے۔ اور یار نصیب والے نہیں ہمیں ایسا رسول ملا ہے، مقدر کے دھنی نہیں یار، ساری زندگی میلاد کریں نا تب بھی ان کے آنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئے تو کس شان سے آئے، اللہ اکبر۔ کہتی ہیں ابا کئی دن ہو گئے دیوار سے خوشبو، عبد المطلب مارے خوشی کی چھوٹے بیٹی اور کچھ کہاں بتاؤں کہا ابا کبھی کبھی آپ جلدی سے نا حرم شریف چلے جاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا شان تھی نبی کے گھر آنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پانی تو اتنا نہ تھا جتنا آج ہے، کہیں کہیں کنووں سے پانی نکلتا تھا، ہینڈ پمپ اور موٹریں نہیں تھی، تو جب حرم میں پانی ختم ہو جاتا تو گھر کا بھی پانی لے جاتے مہمانوں کو پلانے کے لیے۔ جب پانی ختم ہوتا کہتی ہیں ابا مجھے اماں فاطمہ ڈول رسی دے کے کہتی بیٹی پانی بھر لا۔ کہتی جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں نا تو لڑکیاں مجھے دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی لو آمینہ آ گئی ہے اب رسی ڈالنی نہیں پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ذرا کہہ دے سبحان اللہ، آج نہیں تو کل ضرور بولو کہ سوچ سوچ کے۔ کہتے لو آمینہ آ گئی رسی ڈالنی نہیں پڑے گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی میں سمجھا نہیں۔ کہتی ہیں ابا جب میں جایا کرتی ہوں نا ساری لڑکیاں عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کہتی ہیں ابا دیکھیے میری شکم میں امانت ہے عبداللہ کی، اگر جھکوں گی نا تو پیٹ میں درد ہوگا، وزن اٹھاؤں گی کھینچوں گی تو درد ہوگا، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں اور پانی کو جھانک کے دیکھتی ہوں نا پانی اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ساری لڑکیاں برتن بھرتی ہیں، ساری عورتیں برتن بھرتی ہیں اور کہتی ہیں آمینہ اس وقت تک نہ جانا جب تک ہمارے جانور پانی نہ پی لیں، اس وقت تک نہ جانا جب تک ہمارے برتن نہ بھر جائیں۔ کہا کس لیے؟ کہا جب تو چلی جاتی ہے تو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی بھی اوپر کھڑا رہتا ہے۔ کہتی ہے با جب پانی آتا ہے تو عجیب طرح کا بولتا ہوا آتا ہے۔ کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا با جب پانی آتا ہے تو یہ کہتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام، تیرے آنے والے بیٹے پر بھی سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ اتنا خوش ہوئے جھوم گئے، کہتے ہیں بیٹی اتنی شان والا؟ کہا ہاں ابا۔ کہا ایک دن ابا میں گھر میں کھڑی تھی نا میرے آنگن میں ایک کنکر پڑی تھی، چھوٹا سا ٹکڑا پتھر کا، میں نے اٹھایا اسے پھینکنے کی غرض سے کہیں پیر میں نہ چبھ جائے۔ کہتی ہیں ابا میں نے اٹھایا نا تو وہ تھا تو پتھر، ہاتھ لگایا تو موم کی طرح پگھلنے لگا، بہنے لگا، مجھے تعجب ہوا، میں بول پڑی، میں نے کہا تعجب ہے اتنا چھوٹا کنکر پگھل رہا ہے؟ کہا اتنا کہا تو وہ کنکر بول کے کہنے لگا آمینہ محبوب تو آ لینے دے، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ کہا ابھی تو چھوٹے پگھلے ہیں، جب وہ آئیں گے تو بڑے بڑے پگھلیں گے۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ابا جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو درخت سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودا بولا کرتے ہیں، پیڑ پتھر بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی پتھر بھی بولتے ہیں؟ کہا جی ابا۔ کہا بیٹی زمانہ ہو گیا لوگوں کو پوچھتے پوچھتے آج تک پتھر نہیں بولے، جب تو گزرتی ہے تو پتھر بولا کرتے ہیں؟ ہاں ابا بولا کرتے ہیں۔ کیا تو ان کی بھاشا سمجھتی ہے، ان کی زبان جانتی ہے؟ نبی کی ماں نے کہا تھا جی ابا میں جانتی ہوں۔ کہا بیٹی بتا گی کیا کہتے ہیں وہ؟ اب رضویوں کو رضوی ہونے پہ ناز ہوگا، سنیوں کو سنی ہونے پہ فخر ہوگا۔ اب نبی کی ماں کا جواب سنو۔ لوگ کہتے صلاۃ نہ پڑھو، کوئی کہتا سلام نہ کرو، چلو کہ یہ احمد رضا نے سکھایا ہے، ہم قربان جائیں احمد رضا پہ، سکھایا نہیں بتایا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر، سلام کی کتنی پیاری پرانی تاریخ ہے۔ آپ کہتے بیٹی جب پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمینہ کہتی ہے ابا جب پتھر بولتے ہیں تو کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے احمد پر بھی سلام۔ مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ وقت کم ہے، ذرا نعرے چھوٹے رکھیں۔ ہاں ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات تھی باقی عظمتوں والا بتانے والا بات لمبی ہوگی، نبی کی جس دن بیٹے کی آمد ہوئی۔ یہ حالات نہیں کہہ رہے ہیں، اگر کوئی گدھا یہ کہنے لگے
گدھا کہنے کی طریقت ہوگی اگر کوئی خناس یہ کہنے لگے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت نے عشق و عقیدت میں لکھا تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی نہیں، یہ نبی کی امی کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، جنہیں ابھی خود نہیں پتا۔ چلو ہم سلام پڑھ کے آتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں بریلوی ہے، یہ جلسے میں سن کے سلام پڑھنے لگے۔ چلو ہم تو جلسے میں سن کے پڑھا، ہم نے بریلی گئے، ہمیں بریلی والوں نے بتایا، اعلیٰ حضرت آئے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے آئے، ان کی نسل کے آج بھی شہزادے آتے، چلو ہمیں تو وہ بتا رہے، مگر ان پتھروں کو کس نے بتایا؟ کون سے جلسے میں سن کے آئے تھے؟ یہ بھی بریلوی ہیں، انہیں بھی اعلیٰ حضرت نے سکھایا تھا۔ ابھی ابو جہل کو نہیں پتا کون آنے والا، ابو لہب کو نہیں پتا کون آنے والا، عتبہ کو نہیں پتا کون آنے والا، شیبہ کو نہیں پتا کون آنے والا، خود عبد المطلب کو نہیں پتا کون آنے والا، خود نبی کی امی کو نہیں پتا یہ کون آنے والا ہے، لیکن پتھروں کو سب سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ آنے والا سید الانبیاء ہے، اور یہ جو جا رہی ہے نا یہ نبیوں کے امام کی ماں جا رہی ہے۔ پھر کس نے سکھایا؟ قرآن حضور کہتے ہیں ارسلت الی الخلق کا، وہ لوگوں میں صرف عبداللہ کے لیے نبی رسول بن کے نہیں آیا تھا، صرف بریلویوں کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا، تو کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا۔ فرماتے میں سب کے لیے آیا، فرماتی ہے نا رات آتی جلوس نکالا نا آپ لوگوں نے، دھام سے نکالا یا مرے دل سے؟ اللہ سلامت رکھے سنی۔ تو فرماتی جس راستے میں میرا بیٹا آنے والا تھا، باتیں بہت ساری کرتے ہیں یار، یہ لائٹ میں چلاؤ چراغ میں چلاؤ، کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں ضرورت تو تیری بھی نہیں تھی، تیرے نہ آنے سے بھیڑ کم ہو جاتی، کیا تیری بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں آیا دنیا میں؟ نہیں جی ایک لائٹ سے بھی کام ہو جاتا ہے، تو میں نے کام تو ایک آنکھ سے بھی ہو جاتا ہے، یہ پھوڑ لے پھر کوئی بات ہو گئی، ایک سے بھی ہو جاتا، دو سے تو پھوڑ لینا ایک، نہیں جی دو سے اچھا دکھتا، تو ہم کہتے ہیں 70 بلبوں میں اور زیادہ چمکتے۔ مگر سنیں یہ بھی بریلی سے ہٹ کے بات کروں میں، مطلب بریلی والوں کی زبان سے ہٹ کے بات کروں، باتیں تو ساری بریلی والوں کی، یہ بریلی والے ہی باتیں کیا کریں۔ اللہ اکبر فرماتی پر برات آئی نا، عجیب عورت کو اپنا شوہر کب یاد آتا ہے؟ سب سے زیادہ جب مصیبت ہوتی ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ فرماتی نا جس دن بیٹے کی آمد ہونے والی تھی اس دن میرے گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا، اندھیرا تھا، اور بچے کی پیدائش کا ایک ڈر تو تھا، ڈر تھا نا، پتا تو نہیں تھا کون آنے والا، صرف ڈر تھا۔ تو کہنے لگی، میں سوچنے لگی عبداللہ ہوتے نا آج میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا، عبداللہ ہوتے نا میرے گھر میں عورتیں ہوتی، میری ہمت باندھتی، میرا ساتھ دیتی۔ کہتی اتنا سوچ کے نا آنسو کا پہلا قطرہ بھی رخسار سے نیچے نہیں آیا تھا، میرے گھر میں سفید اجالا پھیل گیا۔ میں نے جب دیکھا نا وہ شعائیں میرے پیچھے سے آ رہی تھی، کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو میرے سر کی جانب بڑی حسین و محجبی ایک لڑکی کھڑی تھی، میں نے دیکھا تجھے کبھی دیکھا نہیں، کون ہے؟ اس نے کہا آمنہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ کہا آج خدا نے تیری دایا بنا کے بھیجا، رشتہ دیکھو کون سا مانگا، کہا دایا بنا کے بھیجا ہے تیری خدمت کے لیے۔ فرماتی اس نے اتنا کہا نا پھر میں نے دیکھا پرندے آ گئے، نہیں آئے جو تمہیں موتی دے گی، میرے گھر میں بکھیر دی، اب لگانا فتوا، کون سا فتوا لگانا؟ فرماتی موتی بکھیر دی ہے۔ کہتی تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا ستارے نیچے آنے لگے، کہتی اتنے نیچے آ گئے مجھے ڈر لگ گیا، یا اللہ یہ میرے اوپر گر نہ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی امی کہتی ہیں ستارے نیچے آ گئے، وہ تو نہیں کہتی کہ مجھے نہیں پتا یہ کیوں آئے تھے، لیکن آؤ خدا سے پوچھیں تو بتا نا تو نے نیچے بھیجے ہی کیوں تھے؟ جب تو نے آسمان پہ لگائے تو نیچے اتارنے کی ضرورت کیا؟ آواز آتی پتہ نہیں محبوب آنے والا ہے۔ اگر آج بھی اوپر رہ گئے تو آج کی رات باقی راتوں سے الگ کیسے ہوگی؟ میں نے نیچے اتار دی، جاؤ اب جلسے کا ثبوت دینے لگا، جو ہے نا گھر سجا۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل کا جلدی کرو جنت سجا دو۔ کہتے ہیں اللہ جنت تو کہتے ہی خوبصورت جگہ کو ہے، وہ تو سجی سجائی شے ہے۔ فرمایا نہیں آج جنت کو بھی پتہ لگنا چاہیے محبوب آنے والا ہے، جنت اور سجائی جائے، جنت کے رنگ نکھارے گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا جاؤ بیت المعمور پہ ممبر لگایا جائے، اسٹیج بناؤ، ممبر لگایا گیا، کا جی لگ گیا ہے۔ فرمایا میکائیل سے کہو ہماری شان میں خطبہ ارشاد فرمائے۔ اب میکائیل نے تقریر شروع کی ہے، ممبر لگا بیت المعمور میں، تقریر میکائیل
کر رہے ہیں اور اس شام سے رب کی حمد بیان کی ہے کہ جنت کی ہر شے جھومنے لگ جاتی ہے. خطبہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ. چاروں بڑے فرشتے آ گئے. اپنے ساتھ فرشتے لے لو. کرنا کیا ہے؟ کامینہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. کس لیے؟ کا محبوب آنے والا ہے. محبوب آنے والا ہے. فرشتے آنے لگے. جبریل آئے, میکائیل آئے, اسرافیل آئے. فرشتے ساتھ لا رہے ہیں. لیکن ایک فرشتہ ٹھہر جاتا ہے جس کو ملک الموت اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ نہیں آئے. رب نے فرمایا تم نہیں جاتے؟ کہا یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے. تیرا قانون یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت سے نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 منٹ بعد میں آ سکتی ہے. اگر میں بھی گیا میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ میں کیسے روحیں نکالوں گا؟ مالک تو جانتا ہے آج کتنے باپوں کو بے سہارا بنانا ہے, کتنی اولاد کو یتیم بنانا ہے, کتنی ماؤں کی گود اجاڑ دی ہے, کتنے بچوں کا سہارا چھین کے لانا ہے. اے میرے مالک تجھے پتا ہے اگر میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا اسرائیل بتا تو سکی. جی رب جلیل کا جب تو بیٹا لائے گا تو ماں تڑپے گی کہ نہیں؟ کا ضرور تڑپے گی. اگر باپ لائے گا تو بچے روئیں گے کہ نہیں؟ ضرور روئیں گے. کا ماں لائے گا تو گھر میں قیامت ہوگی کہ نہیں؟ کا ضرور ہوگی. کا تو نہیں جانتا محبوب آنے والا ہے اور اس کی آمد کی خوشی میں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز آنی چاہیے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں محبوب کی خوشی میں ہر گھر سے خوشی کے شادیانوں کی آوازیں آنی چاہیے. اس لیے ملک الموت چاہتا بھی چلا جا, ہم نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے. مرنے والوں کو زندگی کی خیرات عطا کرنا. ہاں بھائی اب بتاؤ. آنے لگے. جبریل نے کہا یا اللہ اکیلے اکیلے جانا یا اکٹھے ہو کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا وہی لے کے نہیں جا رہے ہو, آج اکٹھے ہو کے جاؤ. رشتے تھے اکٹھے ہو کے جاؤ. کیسے؟ فرمایا جلوس لے کے جانا. لگا کا پتہ لگا پایا. کہنے لگے چپ چاپ جائیں, کچھ بول کے جائیں. رب کی مرضی کے بغیر فرشتے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. ابھی آپ نے بیان میں سنا تھا کتنے فرشتے ایسے جو جب سے پیدا ہوئے آج تک سجدے میں سنے ہوں گے اپنے بیان. ایسے ایسے فرما بردار ہیں, ایسی فرما برداری فرشتے کرتے ہیں, تو مرضی کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے. جبریل کہنے لگے بول کے جانا چپ چاپ. فرمایا آج مبارکباد دے کے جاؤ, محبوب آنے والا ہے. مبارکباد کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا. یہ ایک دوسرے سے تھا اہلا و سہلا مرحبا, جس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ تھا سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مرحبا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جبریل بھی جلوس والوں میں, ٹھیک ہے, میکائیل بھی جلوس والوں میں, اسرافیل بھی جلوس والوں میں, اسرائیل بھی, سمجھ کے بولو, اسرائیل بھی جلوس والوں میں. میں اپنی بتاؤں, گاڑی سے سفر کرتا ہوں, اگر کسی گاؤں میں جھنڈا دکھ جاتا ہے نا چھت پہ, تو گاڑی کہیں بھی چل رہی ہو یار, کوئی سا صوبہ ہو, دل ایٹومیٹکلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ گاؤں میرے حضور کے چاہنے والوں کا گاؤں ہے. لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگ پردیس جاتے ہو تو جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اپنے ہی لوگ ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے ہی لوگ ہیں. اگر ہمیں اپنوں کا اتنا خیال ہے تو اسرائیل کو اپنوں کا کتنا خیال ہوگا. جب سنی کی روح نکالنے آتے ہوں گے نا, کہتے ہوں گے جلوس والا ہے, تو اپنے ہی ہے. ایسے روح نکالنا کہ پتہ نہ چلے. اور جب جاتے ہوں گے نا ادھر, اچھا شرک کہتا تھا جلوس کو, اپوزٹ پارٹی کا ہے, لگاؤ رگڑا, روح نکالنے میں ادھر کی پسلی ادھر کی ادھر چھ تھام رہے, رک ہی نہیں رہا. اپنی طرح کہتا تھا حضور کو. جلوس پہ نانی مر جاتی تھی. ہاں نصیب والے ہیں, چاروں بڑے فرشتے بھی میلاد والے ہیں اور یہ سنی بھی میلاد والے. اب نبی کی امی کی بات کر لوں تھوڑی سی, اگر تھک جائیں تو بتا دینا, اپنا بھی ایک اصول ہے نا, ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک سے گئے, ادھر والے لوگ تو بولنے ہی تیار ہیں. ذرا کہتے سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. فرماتی پھر ولادت کی گھڑی آئی نا, مجھے پیالہ پیش کیا. ان وہابیوں نے ایک بات کہی, مجھے یاد آ رہی ہے,
حدیثوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کے ماں باپ معاذ اللہ جہنم میں، کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، میں مثال کو بہت دلیل دے لینا، غور سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ، اور نبی کی امی کیا کہتی، جب بچے کی ولادت کا وقت آیا نا میری، تو مجھے کسی نے ایک پیالہ پیش کیا، وہ پیالہ فرماتی میں نے ہاتھ میں لیا نا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور میں نے اسے ناک کے قریب کیا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، ہاں کہتی شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ چار ہو گئی نا، چار ہو گئی نا، یہ بھی نبی کی زبان سے ثابت کروانا چاہیے۔ کتنی قدرتیں ہو گئی پانی کی، کتنی؟ ہاں، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا۔ ایک پیالہ یہ ہے اور ایک پیالہ اور۔ حضور نے ہجرت کی، یہی تو سنیوں کا مقدر ہے یار، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہاں یہ مقدر ہے ہمارا۔ کس کے ساتھ ہجرت کی؟ پورا نام لیا کرو، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کو پتا ہوگا بستر پہ کون لیٹا؟ زور سے بولو، اور زور سے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ بھی فتنہ پھیلا رہے ہیں کچھ لوگ، ہاں یہ بھی ایک نیا فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ افضل صدیق اکبر سے علی ہے، تو اس دھوکے میں مت آؤ۔ ہم ترتیب کے حساب سے اسی پہ اجماع ہے، سب سے زیادہ بڑی شان ابو بکر کی، ان کے بعد رتبہ عمر کا ہے، ان کے بعد عثمان، پھر علی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ہاں علی کا ذکر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ابو بکر کا ذکر بھی ایسے ہی۔